پاکستان کو جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا اور لا الہ الا اللہ کو ہی اس کا دستور بنایا گیا، قرآن مجید کو اس کا آئین بنایا گیا اور آئین نے کتاب ضمانت دی ہے۔ اس ملک کے اندر آئے روز ہم ایسی باتوں کو سنتے ہیں جو آپ جیسے اوپر چھریاں چلنے کے مانند ہے۔ ہماری ایک عدلیہ کے سربراہ نے کراچی کے اندر ایک حکم کو جاری کرنے کے بعد یہ کہا گیا کیونکہ یہ سرکاری زمین کے اوپر بنایا گیا تھا، اس پلاٹ کے اوپر مسجد کو قائم کیا گیا تھا، علماء دین مختلف مکاتب فکر کے علماء اور اس علاقے کے خصوصیت کے ساتھ فرزندان اسلام وہ آج تک برسر احتجاج ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں بلکہ اس مسجد کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا کیا جا رہا ہے اور ایک بات ان کے سامنے رکھ کر کلمۃ حق لیکن مراد جھوٹی ارید بہا الباطل کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد وہ کسی غیر کے پلاٹ کے اوپر نہیں بن سکتی، وہ کسی کی زمین کے اوپر نہیں بن سکتی، وہ حکومت کی زمین درست ہے نہیں بن سکتی، وہ کسی کے پلاٹ کے اوپر نہیں بن سکتی، اور حکومت کی زمین کے اوپر بھی زبردستی اس کو قائم کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جس مقام کو میں نے تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب زمین کے اوپر حکمرانی قائم کرو، جب زمین کے اوپر تمہیں حکمرانی ان کو دی جائے ہے کہ وہ زمین کے اوپر اقاموا الصلاۃ اللہ کے ہاں سجدہ کرنے کی جگہ کو تعمیر کریں، مسجد کو تعمیر کریں، مسجد کو بنائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ان کے دور کے اندر بھی اور گزشتہ حکمرانوں کے دور کے اندر بھی مساجد کے خلاف قانون سازی تو ہوئی، کبھی مساجد پہ لگے لاؤڈ سپیکروں کے خلاف، کبھی ان کے فنڈز کے خلاف، کبھی مدارس کو ری ریگولائز کرنے کے حوالے سے نام پر اکنامکلی ان کو مسمار کرنے کی سازش کی گئی، لیکن آج تک حکمرانوں نے کبھی مساجد کو بنانے کے ساتھ کوئی تعلق اور نسبت کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے معزز جج صاحب نے ریمارکس دیے اور کہا جس کو مسجد بنانی ہے اپنے پیسوں سے بنائے، یہ مساجد آج اللہ کے دین کے قلعے، یہ مدارس اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کے دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں نے اپنے چندوں سے، اپنے مال سے، اپنی کمائی سے اللہ کے فضل سے تعمیر کروائے ہیں، اور آج تک ان کے خرچ وہ مسلمانوں کی جیبوں سے چل رہے ہیں۔ آج مطالبہ کرتے ہوئے بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ مدارس مساجد کے بلوں کو تم ان کے اندر کوئی سبسڈی ہی جاری کر دو۔ مساجد مدارس کے بل کئی مرتبہ کمرشل میٹرز کے ذریعے ان کے بلنگ کی جاتی ہے، لیکن علماء نے کبھی صدائے احتجاج کو بلند نہیں کیا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے جلسہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کے ٹیکس کے، مسلمانوں کے پیسوں سے، مسلمان حکومت کے پیسوں سے مندروں کو بناتے ہوئے اور گرجا گھروں کو بناتے ہوئے ان کے اوپر کروڑوں روپے کے فنڈ ڈلاتے ہوئے مساجد کو مسمار کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، لیکن علی وجہ البصیرہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے یہ کوئی صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کے اوپر قبضہ نہیں کرنے کی اجازت بات کر رہا ہے۔ ایک مسجد جو 40 سالوں سے چل رہی ہے اس بدبخت کو پکڑو جس نے اس وقت اس کو بنانے کی اجازت دی تھی، آج اللہ رب العزت اس کا گھر تعمیر ہو چکا 40 سال سے، اس سے دعوت اور انشاءاللہ وہ مسجد بھی قیامت کی دیواروں تک آباد رہے گی، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی گھر ہیں قیامت کی دیواروں تک آباد رہیں گے، انشاءاللہ آباد رہیں گے۔ اور یہ مسجدیں اور یہ ایسے بدبخت حکمران ہیں، مجھے کہاں یاد آئے، اور جب ایک ماڈل کی تصویر اپلوڈ ہوئی اور سکھ کمیونٹی نے افسوس کا اظہار کیا یا غم کا، غصے کا اظہار کیا، تو فواد چودھری کہتا یہ ہے
کہ جناب اس اداکارہ کو معافی مانگنی چاہیے، یہ سکھوں کی جو ہے اس نے، مسلمانوں کے کوئی جذبات نہیں ہے، اور یہ شرک کے اڈے، حقیقت بات کرنے جا رہا ہوں، مذاہب ان کی جتنی عبادت گاہیں ہیں ان کو امن کی ضمانت دینا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کی قسم کوئی چھوٹی سی مسجد جہاں پہ شاید مشکل سے 4 10 15 لوگ ہی صرف نماز پڑھ سکتے، کہہ رہا ہوں پوری کائنات کے گرجا گھر اور پوری کائنات کے مندروں سے افضل ہے، اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ایک شرک کے اڈے، اللہ کی بغاوت ایک جگہ پہ ہوتی ہو، اللہ کے دین کو مسمار کیا جاتا ہو، تم ان کے تقدس کی باتیں تو کرو، ان کے تقدس کی تمہیں پرواہ بھی نہ ہو، وہاں پر تم آزادی اظہار رائے اور ایکشنز کی آزادی کی باتیں کرتے نظر آؤ۔